دھمکا کے گھر خالی کرا کے ان کے گھر پہ قبضہ کر لیتے. تو اب وہ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہونا انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت بڑی محنت دی ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، بہت بڑا کام دیا ہے میرے محترم دوستوں. تو اگر انشاءاللہ یہ ڈر اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے اور ان صفات کو لے کر ہم دنیا کے کونے کونے کے اندر جائیں. دیکھو اس میں بار بار ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، قابلیت جو ہے نا، قابلیت یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ کی طرف سے قبولیت ہونی چاہیے. پھر اللہ وہ صفات خود پیدا کرتا ہے، جو صفات کی ضرورت ہوتی ہے وہ صفات اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے ہیں. ہمارا تو ارادہ ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات سناؤں. 1984 کی بات ہے، ہماری جماعت کی برازیل کے اندر. یہ ہمارے مولانا عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ حمید صاحب، اب سب 7 مہینے کی جماعت تھی. 84 کی بات ہے. تو میں اور مولانا عبدالحادی صاحب ہم دونوں وصولی کے لیے دوسرے شہر گئے. حالات وہاں کے تو اب بھی بہت ہی خراب ہیں، اس زمانے میں بہت مسائل، یعنی اس داڑھی اور کپڑوں میں سڑک پہ چلنا مشکل تھا، ٹریفک رک جاتا تھا اور بڑے مسائل تھے وہاں. تو خیر ہم چلے گئے دونوں وصولی کے لیے. پورا دن ہم گھومتے رہے، ایک آدمی کو تلاش کرتے رہے. اب نہ کھانا نہ پانی. ایک صاحب نے کھانے کے لیے ہمیں بٹھایا، لیکن ہمیں شک تھا اس کے کھانے پر، کیونکہ حلال کھانا ملنا بڑا مشکل تھا اس زمانے میں. پھر ہم نے نہیں کھایا. تو عصر کی نماز سے پہلے پورے شہر میں کوئی مسجد نہیں تھی، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے. تو ایک کمرہ تھا، اس کو لوگ بطور مصلی استعمال کرتے تھے. جماعت نہیں ہوتی تھی، کوئی جماعت نہیں ہوتی. کبھی ایک آدمی نے پڑھ لی، کبھی 2 آدمی آ کے اپنی اپنی پڑھ کے چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ وہاں ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے وہاں جا کے پڑھ لو. تو ہم لوگ وہاں چلے. گاڑی ہمارے پاس تھی، ہم نے گاڑی لے لی تھی، وہاں جا کے خرید لی تھی. ہم نے وہاں نماز پڑھی. تو نماز پڑھنے کے بعد ابھی ہم نکلنے کی تیاری کر رہے تھے تو ایک خاندان داخل تھا، میاں بیوی اور 2 بچے. شکل تھے وہ ہندوستانی، ہمارے لوگ. ہم تو خوش ہو گئے. وہاں کوئی مل جائے اس زمانے میں ہمارے اپنے لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. چلے آپ نماز پڑھ لیں. نماز پڑھ لی انہوں نے. اب جب آدمی سے بات ہم نے کی تو آدمی کہنے لگا کہ میں تو صرف پرتگیز جانتا ہوں. اسے پرتگالی میں کہا کہ میں تو پورچوگیز جانتا ہوں، میں تمہاری زبان نہیں جانتا. تھا وہ ہمارا آدمی، ہماری طرح تھا. ہم پریشان ہو گئے. تو اشارے سے کہتے پریشان نہیں ہو، میری بیوی تمہاری زبان جانتی ہے. تو اسے اپنی گھر والی کو، وہ خود بھی آ گئی. تو اس نے کہا کہ میرے شوہر جو ہے، کیونکہ وہ پیدائش اس کی یہاں کی ہے تو وہ یہیں کی زبان جانتے ہیں، لیکن ہم موزمبیق سے، وہ کہنے لگے موزمبیق میں بھی پرتگالی بولتے ہیں. وہاں پہ حالات آ گئے. ہم بہت مالدار تھے. ہم نے وہاں سے ہجرت کی اور ہم ہجرت کرتے یہاں. ہم نے اپنی ہجرت میں اپنی دنیا کو سامنے رکھا، اپنی آخرت کو سامنے نہیں رکھا. ہم نے دنیا دیکھ کے یہاں ہجرت، وہ عورت کہہ رہی ہے ہم نے دنیا دیکھ کے یہاں ہجرت کی. تو کہنے لگی کہ میری تمنا تھی کہ میں اپنے دونوں بچوں کو حافظ قرآن بناؤں. اور موزمبیق میں تو ماشاءاللہ ماحول بھی ہے، لیکن چونکہ ہمیں یہاں آنا پڑا. ابھی ہم یہاں سے 100 کلومیٹر دور رہتے. ہم کسی کام سے آئے تھے، واپسی میں ہم نے کہا نماز پڑھنے. جس شہر میں یا بستی میں ہم رہتے ہیں وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے سوائے ہمارے. اب اگر میں مر جاؤں، وہ عورت کہتی ہے، تو اس بستی میں مجھے غسل دینے والی کوئی عورت نہیں، اور مجھے وہ عیسائیوں کے بیچ میں دبا دی. تو وہ عورت تو بالکل ہڈی اور چمڑا تھا، کاٹا ہو گیا.
بہت روئی بہت، اور کہنے لگی بھائی صاحب، وہ اردو میں نہیں بات کر رہی، وہ ہماری ملکی زبان بول رہی، کیونکہ میمن بہت ہے نا وہ سب میں. کہنے لگے بھائی صاحب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں میرے لیے ہمارے لیے ایک دعا کر دیں. آپ لوگ اللہ کے راستے میں ہیں، ہمارے لیے ایک دعا کر دیں. اللہ مجھے، میرے شوہر اور میرے بچوں کو کسی ایسی جگہ لے جائے جو مسلمانوں کا ملک ہو. ہم چٹنی روٹی دال روٹی کھا لیں گے، لیکن ہمارے بچوں کے دین کی حفاظت ہو جائے. تو جب آدمی کے سامنے دنیا ہوگی پھر آدمی دنیا کو سامنے رکھ کے چلے گا، اور آدمی کے سامنے آخرت ہوگی تو اب ان لوگوں کے پاس پہنچنا. تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب، فیس بک. تو اس امت نے، ان لوگوں نے پھر اس امانت میں خیانت کی. پھر اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی قیمت نہیں. کیڑے اور مکوڑوں کی طرح کٹیں گے اور لوگ کاٹیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے منصب کو نہیں پہچانا، اپنی ذمہ داری کو نہیں پہچانا. اللہ نے دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ بنائی، اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام دین ہے. جو جتنا ذمہ دار ہے وہ اتنا دیندار ہے، اور جو جتنا غیر ذمہ دار ہے وہ اتنا بے دین ہے. اور جو ذمہ دار آدمی ہوتا ہے وہ ہر جگہ ذمہ دار ہے. جب وہ مسجد میں ہوگا تو مسجد میں بھی ذمہ دار ہوگا. دیکھو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے ذمہ دار ترین انسان تھے، اور اللہ نے آپ کو ساری صفات کا مجموعہ بنایا، اور اللہ نے آپ کو بہترین اخلاق عطا فرمایا. بہترین اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہترین قسم کے اللہ نے آپ کو اخلاق عطا فرمایا. جب آپ مسجد کے اندر ہیں تو آپ سے زیادہ ذمہ دار اور عبادت گزار کوئی بھی نہیں. جب آپ گھر کے اندر ہیں تو آپ سے زیادہ محبت کرنے والا شوہر اور شفقت کرنے والا باپ آپ سے زیادہ کوئی نہیں. ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، آپس میں بات چیت ہنسی مذاق تو ہر گھر میں ہوتی ہے، تو ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو اگر اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے تو ہمیں اپنی گفتگو کے موضوع کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آدمی دفتر میں باس آ گئے، جو افسر ہے وہ آ گئے، آدمی کلاس میں استاد آ گئے، آدمی کیا کرتا ہے؟ اچھا وہ میں کیا بات کر رہا تھا، فوراً اپنی بات کو بدل کر، اور ہمیں وہ بات بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہماری گفتگو کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. ایسا اللہ نے آپ کو بنایا. لیکن جب آزان کی آواز آتی تھی تو آپ کے چہرہ انور کا رنگ بدل جاتا تھا، اور آپ پھر پہچانتے نہیں تھے. حضرت عائشہ بیٹھی ہے، آزان کی آواز ہوتی ہے، آپ فرما رہے تو کون؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی میں عائشہ. اچھا کون عائشہ؟ آپ یہ پوچھ رہے ہیں. ایک دم اتنی تبدیلی آئی. اور جب آپ میدان جنگ کے اندر ہیں تو آپ سے بڑا جرنیل اور آپ سے بڑا مجاہد کوئی نہیں. تو آپ جس وقت جس جگہ پر ہیں وہاں سب سے ممتاز ہیں اور سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں. تو اسی طریقے سے میرے محترم دوستوں، مسلمان جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور دین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام دین ہے. کہیں بھی ہو وہ آدمی، کہیں بھی ہو، حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے، اور سارے پورے کرتے ہیں. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں مسجد میں ہوں اور عبادت میں ساری چیزوں میں، لیکن جب وہ مسجد کے باہر تو پھر کیا فارغ ہو گیا ان ساری چیزوں سے؟
کیسے چلنا ہے، کیسے لوگوں سے معاملات کرنے ہیں. یہ پارکنگ ہے نا، پارکنگ، یہ صحیح کرنا یہ حقوق العباد میں سے. ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، ہمارے مکی مسجد جو ہے، ہم اس کے اندر گاڑیاں کھڑی کرتے تھے. یہ پورا کچا تھا علاقہ، جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے نا مسجد جاتے شروع ہو رہی ہے، اس کے باہر وضو خانے کا جو علاقہ ہے وہ پورا ایک زمانے میں کچا تھا. تو اس وقت ہم گاڑیاں اندر کھڑی کرتے تھے. تو ایک دن میں مکی مسجد آیا عصر کی نماز سے پہلے، تو میں نے گاڑی کھڑی کی. تو میرے برابر میں بھائی ابراہیم جبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی گاڑی پارک کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے آواز دے کے بلایا اور کہنے لگے، فرمانے لگے کہ آپ کی گاڑی تھوڑی سی تیزی، اگر آپ اس کو سیدھا کرتے تو 2 کی جگہ میں 3 گاڑیاں آ جائیں گی، اور یہ حقوق العباد میں سے، یہ حقوق العباد میں سے ہے. اب یہ لال بتی جل رہی ہو نا ٹریفک کی، اس پہ گزر جانا، پوچھ لے علماء سے کیا پڑھا، کہتے گناہ کبیرہ ہے. یہ حقوق العباد میں سے. تو بعض دفعہ آدمی ان چیزوں کی طرف آدمی کا ذہن نہیں جاتا. تو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ دعوت کی محنت کے لیے قبول کریں گے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، وہ تو ایسے لوگ ہوں گے جو ذمہ دار ترین لوگ ہوں گے. غیر ذمہ داروں سے اللہ کام نہیں دیتا. غیر ذمہ دار آدمی ہوتا ہے نا، اس سے اللہ نہیں کام لیتا. ذمہ دار آدمی ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کام لیتا. تو ہمیں میرے محترم دوستوں یہ جو صفات ہے یہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمارا اللہ کے راستے کے اندر، اس کے لیے ہمارا نکلنا ہے اللہ کے راستے. دیکھو ہر چیز ہوتی ہے نا، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا. ایک آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کی محنت کا مقصد کیا ہے؟ غلہ حاصل کرنا، پھل حاصل کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہی مقصد ہے. اگر کسان کو پتہ چل جائے یا زمیندار کو پتہ چل جائے کہ میری اس کھیتی باڑی کی محنت سے اس سال مجھے کچھ نہیں ملے گا، فصل خراب ہو جائے گی، وہ آدمی محنت کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا محنت. تجارت کی محنت کا مقصد کیا ہے؟ منافع کو حاصل کرنا، نفع کو حاصل کرنا. اگر ایک تاجر کو پتہ چل جائے کہ اس کاروبار سے مجھے نفع نہیں ہوگا، تو وہ تاجر اس تجارت کو کرے گا؟ کہتے نہیں کرے گا وہ، کیونکہ آدمی تجارت کرتا ہی نفع کمانے کے لیے ہے. تو تبلیغ اور دعوت کی جو یہ محنت ہے، اس سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ تو میرے محترم دوستو، دعوت کی جو محنت ہے اس کے ذریعے سے ہم ہدایت چاہتے ہیں. دعوت کی جو محنت ہے اس کے ذریعے سے ہم احساس ذمہ داری چاہتے ہیں کہ آدمی کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، اور کہیں بھی اللہ کی نافرمانی نظر آئے تو اس آدمی کے اندر ایک درد پیدا ہو جائے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جی ہم کیا کریں بھائی، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا بھائی، ہم اکیلے جو ہے نا، وہ کہتے تو اکیلا ہی ساری کائنات ہے، اگر میں سدھر گیا تو جگ سدھر گیا، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تو سارا کام. اگر ہر آدمی یہ سوچے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا. تو اس کے لیے میرے محترم دوستوں یہ کہتے ہیں کہ بھائی تبلیغ، یہ جو دعوت کی جو محنت ہے، اس کو سمجھ کر کریں. دل و دماغ کہتے ہیں نا، دل و دماغ اس کام کو دو اور اس کام کو سمجھے. ہم ایک ہے ویسے ہی کرنا، تو ویسے ہی کرنا بھی نفع سے خالی نہیں ہے. وہ جو اجر و ثواب ہے وہ انشاءاللہ سب ملیں گے، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے. جو آدمی کام کو سمجھ کے نہیں کرے گا وہ کام کو بغیر سمجھے چھوڑ بھی دے گا. بغیر سمجھے کیا، بغیر سمجھے چھوڑ دیا. اب حالات آ گئے پچھلے دنوں میں، یہ کام نہیں ہو رہا. کام کیوں نہیں ہو رہا؟ کام پہ کیا پابندی؟
کوئی کی پابندی ہے؟ وہ فرمانے لگے، مولوی صاحب کے زمانے کی بات ہے کہ بھائی شب جمعہ ہے، ہمارا منگل کا مشورہ ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے اجتماع کا ہونا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اصل یہ کام نہیں ہے۔ اصل جو کام ہے وہ تو انفرادی محنت ہے، اصل جو کام ہے وہ لوگوں کے پاس چل کے جانا ہے۔ ہم پوری سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کی جو محنت ہے وہ زیادہ تو ہمیں اس پر ملتی ہے، اجتماعی اور اجتماع اور بیانات تو بہت کم ملتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ساتھ فرمانے لگے کہ لیکن خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ انہی چیزوں کو کام سمجھیں گے۔ اب وہ اجتماع میں آتے ہیں نا لوگ، بڑا نیا مجمع بھی آتا ہے، اب وہ بات کرنے والا بھی مطمئن، سننے والے بھی مطمئن، کام ہو گیا۔ شب جمعہ میں آئے، عصر کا بیان، مغرب کا بیان اور فجر اور جو بیانات ہوئے، اب ہزاروں کا مجمع مطمئن ہو کے جا رہا ہے، بات کرنے ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے۔ تو وہ اجتماع میں لوگ آتے ہیں نئے نئے، ایک صاحب آئے، بہت بڑے آدمی تھے دنیا کے حساب سے، بھائی کیسا رہا آپ کا اجتماع رائے میں؟ الحمدللہ۔ بھائی کیا بات ہے؟ ارے بھائی وہ جو انداز ہوتا ہے لوگوں کا، بھائی ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا بھائی۔ اچھا پھر کیا ارادہ کیا؟ کہتے ہیں انشاءاللہ آئندہ سال پھر آئیں گے۔ یہ سمجھے گا کیا؟ سمجھے گا اگلے سال پھر آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو روزانہ 24 گھنٹے کا فکر ہے۔ احساس ذمہ داری کیا ہے؟ تو اب جو لوگ سمجھ کے کریں گے اور جو اس کو اپنی ضرورت سمجھیں گے، اپنا مقصد سمجھیں گے زندگی کا، تو وہ تو پھر ہر حال میں ان کے لیے ہر جگہ کام ہے، کام ہی کام ہے۔ جہاں چلے جائیں دنیا میں، ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ تو محنت کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم سب جب تشکیلوں میں جاتے ہیں تو انداز ہوتا ہے کہ بھائی یہی سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ہم ایک علاقے میں گئے فیروزے میں 2-3 مہینے پہلے، کراچی کے ایک علاقے میں 80% آبادی عیسائیوں کی، کراچی کی بات بتا رہا ہوں، اور 20% آبادی وہ مسلمانوں کی۔ 2-3 سال پہلے کوئی مسجد نہیں تھی وہاں، 8 گرجے ہیں وہاں پہ۔ اللہ نے کسی کو فکر نصیب کیا، کوئی صاحب وہاں گئے ہوں گے، تبلیغی ہی تھے کوئی، انہوں نے مسجد بنا لی، وہاں پہ محنت شروع کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا زبردست تاثر ہے اس پورے علاقے میں، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلمان۔ وہ جو ائمہ ہیں وہاں پہ بڑی محنت کرتے ہیں، دونوں بھائی ہیں، اور وہ پورا محلہ ان کا گھر ہے، علاقہ ان کا صفات ہے نا، انہوں نے کوئی تفریق نہیں رکھی مسلمان میں اور غیر مسلمان، سب کا ایک طریقے سے اکرام کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو مسجد کے اندر کی زندگی نہیں دیکھیں گے نا، وہ تو ہماری مسجد کے باہر کی زندگی دیکھیں گے۔ تو کام کرنے کے لیے والے کے لیے ہر جگہ کام ہے۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ کچھ لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں ان سے، انہوں نے کہا کہ یہ شروع میں ہوئے تھے، جب ہم یہاں پر آئے ہم نے محنت شروع کی تو شروع میں ہوئے، اب نہیں ہوتے۔ میں کہا اب کیوں نہیں ہوتے؟ تو کہنے لگے یہ جو بازار ہے محلے کے باہر، اس میں مختلف دکانیں ہیں، بازار تو سارا مسلمانوں کا ہے، تو اس میں کچھ لوگ ہیں وہ قسطوں پہ سامان لیتے ہیں اور وہ قسطوں پہ پیسے بھی دیتے ہیں سود کے اوپر۔ تو یہ جو عیسائیوں کی غریب آبادی ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جمع نہیں ہوتے، تو یہ اپنے شادی بیاہ کے لیے، غمی کے لیے ان سے ادھار قرض لے لیتے ہیں سود پر، 5,000 لے لیے، 25,000 لے لیے، 50,000 لے لیے، مکان ان کے 5 لاکھ کے، 7 لاکھ کے، 10 لاکھ کے، اب وہ بھر نہیں سکتے، سود پہ سود، سود پہ سود، وہ آ کر پھر دھمکا کے گھر خالی کرا کے ان کے گھر پہ قبضہ کر لیتے۔ تو اب وہ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہونا انہوں نے چھوڑ دیا،
تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بنانے کی محنت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین پر جمیں اور اپنے ایمان پہ جمیں، اور پھر ہم اس اپنے ایمان پر بڑھیں اور لوگ دین کے اندر داخل ہوں، تو اس کے لیے ماحول کا بننا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بہت ہی عام فہم اور روزانہ ہمارے تجربے کی بات ہے۔ پانی کو فریج میں رکھتے ہیں تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، چولہے پہ رکھتے ہیں تو گرم ہو جاتا ہے۔ کہتے کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کہ وہاں ٹھنڈک کا ماحول ہے اور یہاں کیا ہے، گرمی کا ماحول ہے، تو ماحول کا اثر آدمی لیتا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے ماحول جیسا بھی ہو، اس قسم کی باتیں ہم کبھی آپ اور آپ سنتے رہتے ہیں کبھی کبھی، جی اپنا دل صاف ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے ہم کو بنایا ایسا ہے کہ ہم ماحول کا اثر لیں گے۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ سردی ہے، برف گر رہی ہے، مائنس ٹیمپریچر ہے، اور ایک آدمی نیکر پہن کر ننگا ہو کے بھاگ رہا ہے۔ بھئی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے گرمی لگ رہی ہے۔ تو اس کے لیے لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے جسمانی طور پہ بیمار ہے یا ذہنی طور پہ بیمار ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، کسی کو سردی زیادہ لگے، کسی کو کم لگے، یہ تو ہو سکتا ہے، مزاج مختلف ہے۔ لیکن سردی میں سب کو سردی لگتی ہے اور گرمی میں سب کو گرمی لگتی ہے۔ گرمی ہے شدید قسم کی، 40-45 ڈگری کی گرمی ہے، اور آدمی اوور کوٹ پہن کے جا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے لگے جی وہ سردی بہت لگ رہی ہے۔ تو لوگ کہیں گے جسمانی طور پہ بیمار ہے یا ذہنی طور پہ بیمار ہے۔ تو ماحول کا جو اثر ہے میرے محترم دوستو، وہ ہر آدمی پر ہوتا ہے نا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح سورت نازل ہوئی، کیا ہو رہا تھا؟ عمومی ماحول اللہ نے بنا دیا۔ اب فوج در فوج، قبیلے کے قبیلے، علاقے کے علاقے، وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اسلام کے اندر وہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت بڑی سعادت عطا فرمائی، بہت بڑا منصب عطا فرمایا، بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں جو منصب عطا فرمایا، ہم نے اپنے منصب کو عمومی طور پہ پہچانا ہے۔ دیکھو مثال کے طور پر ایک آدمی موچی ہے، جوتے بناتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ عام طور پہ بہت ہی چھوٹا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی جوتے بنا کر اور حلال کی روزی کما رہا ہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ حلال کی روزی کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو لوگ اچھا سمجھتے، برا نہیں سمجھتے۔ لیکن ایک بادشاہ کا بیٹا ہو، شہزادہ، اور وہ موچی کا کام کرے تو اب کیا کہیں گے لوگ؟ لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے، اس نے تو اپنے منصب اور مقام کو ہی نہیں پہچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمیں وہ ذمہ داری عطا فرمائی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دیتے، جو ان کا مقصد بعثت ہوتا ہے۔ اللہ ان کو دنیا میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ انسانوں میں جا کر محنت کر کے انسانوں کی جان پہچان اللہ سے کرا دیں، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی معرفت کو پیدا کرا دیں۔ آدمی اپنے اللہ کو پہچانے اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے۔ جب اس اللہ کی بڑائی دل میں موجود ہوگی اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی صفات سامنے ہوگی تو پھر آدمی دل سے کہے گا اللہ اکبر، پھر آدمی چیزوں سے تاثر نہیں لے گا،
پھر آدمی اللہ کے احکامات سے تاثر لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا منصب اور مقام عطا فرمایا. بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. اگر ہم اپنے منصب پر ہوں گے، مقام پر ہوں گے، تو اللہ کی وہ مدد ہے جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کا وعدہ فرمایا. اللہ ان مددوں کو ظاہر کرے. اللہ کی وہ مددیں نظر آئیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کام اللہ اعمال کے ذریعے سے ہمارے کاموں کو بنائیں. ہمارے کام پھر اللہ اسباب کے ساتھ بھی بنائیں گے، بغیر اسباب کے بھی بنائیں گے. ایک عورت تھی، یہ بھائی امین صاحب بہت سناتے تھے ہمارے رحمت اللہ علیہ. کہتے تھے ایک لڑکی تھی، بھیک مانگتی تھی اور گھر گھر جاتی تھی بستی میں. پرانے پھٹے ہوئے بیچاری کے کپڑے، بھائی کوئی بچی ہوئی روٹی ہو تو دے دو. تو لوگ دے دیتے تھے بچی ہوئی روٹی. ایک دن وہاں سے شہزادہ گزرا تو شہزادے کی نظر اس لڑکی پہ پڑی تو وہ لڑکی اس کو پسند آئی. اس نے لڑکی کو کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرے گی؟ تو اس بھیک مانگنے والی کو اور کیا چاہیے تھا، فوراً تیار ہو گئی، شادی ہو گئی، شہزادی بن گئی. کچھ دنوں کے بعد شہزادے نے دیکھا جب اس کی آنکھ کھلی رات میں کسی وقت کہ اس کی گھر والی تو بستر پہ نہیں. پریشان ہو گیا، دیکھا بھالا کہیں ملی نہیں. تو اپنے گھوڑے پر بستی میں گیا دیکھنے کے لیے، محل میں تو ہے نہیں. تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو گھر والی ہے وہ پرانے کپڑے پہن کر، اس زمانے کی جب بھیک مانگتی تھی پھٹے ہوئے، وہ کپڑے پہن کر گھر گھر جا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کوئی بچی ہوئی روٹی دو ہو تو مجھے دے دو. تو شہزادے نے اس کو کہا اللہ کی بندی، تو اب شہزادی بن گئی، تیرے لیے تو شاہی کھانے ہیں، شاہی کھانے اور محل ہے، اور تو اس پھٹے ہوئے کپڑوں کے اندر لوگوں سے بچی ہوئی روٹی مانگ رہی ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں کیا کروں، میری عادت ہی ایسی ہو گئی، جب تک 10 گھروں کی بچی ہوئی روٹی نہ ملے شاہی کھانوں سے پیٹ نہیں بھرتا. اللہ پاک فرماتے ہم تمہاری بادشاہوں کی طرح اور شہزادوں کی طرح پرورش کریں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ دیا ہمیں تو 10 گھروں کی بچی ہوئی روٹی چاہیے، ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا اس کے بغیر. تو جب ہم اپنے منصب پر ہوں گے، اپنے کام پر ہوں گے، اپنے مقام پر ہوں گے، میرے محترم دوستو، اللہ کی وہ مدد ہے اس امت کے ساتھ میں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ہمارے یہاں ایک بڑے شیخ ہوتے تھے، عالم ہوتے تھے، مولانا فضل محمد سواتی رحمۃ اللہ علیہ، بنوئی ٹاؤن کے پرانے اساتذہ میں تھے. بہت بڑے بزرگ آدمی تھے وہ. مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو لے کر آئے تھے، کیونکہ ہمارے کہتے ہیں نا کہ جوہری جو ہے وہ ہیرے کو پہچانتا ہے. وہ جانتے تھے کہ کتنے بڑے آدمی ہیں. منگورا کے تھے، ان کو لے کر آئے. پھر اس کے بعد ایک زمانہ وہ پڑھاتے رہے ہیں. پھر اپنے ذاتی عوارضات کی وجہ سے وہ واپس اجازت دے کے منگورا چلے. وہاں انہوں نے اپنا بڑا مدرسہ کھولا. خیر واقعہ یہ لمبا ہے، میں تو ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ ہمارے تبلیغ کے ذمہ دار حضرات سوال تھے، وہ ان کی خدمت میں گئے اور ان سے جا کے عرض کیا کہ حضرت 2 سال کی جماعتوں کا جوڑ ہے، تو اگر آپ تشریف لے چلیں. اور انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسا تقاضا ہو تو مجھے لے جایا جائے، تو آپ تشریف لے چلیں ہمارے ساتھ. تو اس دن حضرت کی طبیعت صحیح نہیں تھی، بخار تھا، اور سارے اساتذہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مدرسے کے دوسرے، وہ سب ان کے شاگرد تھے. تو اساتذہ نے کہا کہ جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ تو جا نہیں سکتے، اور دوسرے یہ کہ ان کا گھنٹہ ہے، پڑھانا ہے ابھی. تو مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نہیں بھائی ہم تو جائیں گے.
کیونکہ یہ اشاعت دین کا مسئلہ ہے، یہ دین کے پھیلانے کا مسئلہ ہے۔ میں تو جاؤں گا تو کوئی ظاہر ہے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا ان کو۔ خیر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو وہ تھے اور ہمارے تبلیغ کے جو ذمہ دار حضرات تھے وہاں کے، یہ جو موجود تھے نا جو ان کو لینے گئے تھے، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ ہم لوگ تھائی لینڈ میں تھے، وہاں پر انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ تو فرمانے لگے کہ جب مولانا بیٹھ گئے گاڑی میں تو انہوں نے فرمایا، مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ دیکھو بات یہ ہے، جو کام میں چھوڑ کر آیا ہوں نا، یعنی سبق پڑھانے کا، کہیں تم اس کو کم نہیں سمجھ گئے، وہ حفاظت دین ہے، یہ اشاعت دین ہے، اور دونوں ضروری ہیں۔ پھر اس کے بعد چلے وہ تو پہنچ گئے وہاں پر جماعت کے پاس۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت کچھ بات فرما دیں۔ کیا میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا میں بیمار ہوں۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے سامنے کرے گا کون بات، تھوڑی بات کرتے ہیں آپ۔ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے چند باتیں فرمائی، لیکن جو بنیادی بات تھی وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ہاں ملازم ہے اور نوکر ہے اور فیکٹری میں کام کرتا ہے، مشینیں چل رہی ہیں، اور کام کے دوران اس کا ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ آ گیا مشین میں تو ہاتھ کٹ گیا اس کا، تو اب یہ جو اس کا مالک ہے وہ اس کو کیا دے گا اس کے عوض میں، دیت کہیے یا جو بھی معاوضہ کہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اتنے ہزار اس کو ملیں گے، مثال کے طور پر اتنے ہزار اس کو دینے پڑیں گے۔ اور فرمانے لگے، یہ بھی ہم نے چیز کتابوں میں پڑھی کہ اگر ایک آدمی چند 100 روپے چوری کر لیے اور پکڑا گیا اور اسلامی حکومت ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو خود فرمانے لگے کہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، وہاں ہاتھ کی قیمت ہزاروں ہے اور یہاں سینکڑوں پہ ہاتھ کاٹ دیا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے جب ہاتھ میں امانت داری تھی تو اس کی قیمت ہزاروں میں تھی، اور جب ہاتھ کے اندر خیانت آ گئی اور امانت داری ختم ہو گئی تو پھر اس کی قیمت سینکڑوں میں ہے۔ فرمانے لگے یہ جو امت ہے اس کو ایک امانت دی گئی، اگر وہ اس امانت کو سنبھالے گی اور امانت میں رہے گی تو اللہ کی نگاہ میں ان کی قیمت ہے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اور اگر وہ چیز نہیں ہے تو اس امت نے، ان لوگوں نے پھر اس امانت میں خیانت کی، پھر اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی قیمت نہیں، کیڑے اور مکوڑوں کی طرح کٹیں گے اور لوگ کاٹیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی منصب کو، اپنے منصب کو نہیں پہچانا، اپنی ذمہ داری کو نہیں پہچانا۔ اللہ نے دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ بنائی اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ جو جتنا ذمہ دار ہے وہ اتنا دیندار ہے، اور جو جتنا غیر ذمہ دار ہے وہ اتنا بے دین ہے۔ اور جو ذمہ دار آدمی ہوتا ہے وہ ہر جگہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب وہ مسجد میں ہوگا تو مسجد میں بھی ذمہ دار ہوگا۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے ذمہ دار ترین انسان تھے، اور اللہ نے آپ کو ساری صفات کا مجموعہ بنایا، اور اللہ نے آپ کو بہترین اخلاق عطا فرمایا، بہترین اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہترین قسم کے اللہ نے آپ کو اخلاق عطا فرمایا۔ جب آپ مسجد کے اندر ہیں تو آپ سے زیادہ ذمہ دار اور عبادت گزار کوئی بھی نہیں۔ جب آپ گھر کے اندر ہیں
تو آپ سے زیادہ محبت کرنے والا شوہر اور شفقت کرنے والا باپ آپ سے زیادہ کوئی نہیں۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، آپس میں بات چیت ہنسی مذاق تو ہر گھر میں ہوتی ہے، تو ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو اگر اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے تو ہمیں اپنی گفتگو کے موضوع کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آدمی دفتر میں باس آ گئے، جو افسر ہے وہ آ گئے، آدمی کلاس میں استاد آ گئے، آدمی کیا کرتا ہے؟ اچھا وہ میں کیا بات کر رہا تھا، فوراً اپنی بات کو بدل کر، اور ہمیں وہ بات بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہماری گفتگو کے اندر شریک ہو جائیں۔ ایسا اللہ نے آپ کو بنایا۔ لیکن جب آزان کی آواز آتی تھی تو آپ کے چہرہ انور کا رنگ بدل جاتا تھا اور آپ بھی پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہے، آزان کی آواز ہوتی، آپ فرما رہے تو کون؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی میں عائشہ۔ اچھا کون عائشہ؟ آپ یہ پوچھ رہے ہیں۔ ایک دم اتنی تبدیلی آئی ہے، اور جب آپ میدان جنگ کے اندر ہیں تو آپ سے بڑا جرنیل اور آپ سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ہے۔ تو آپ جس وقت جس جگہ پر ہیں وہاں سب سے ممتاز ہیں اور